جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی احکامات سے منہ پھیرتا ہے، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہمارے احکامات آئے اور تم نے دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، آنکھیں بند کر کے گزر گئے، تو ہم آج تم اندھے بن کر دنیا میں چل رہے تھے، اس لیے تمہیں اندھوں میں کھڑا کر دیا۔ تو عزت، ذلت، صحت، بیماری، کامیابی، ناکامی، چین، سکون، پریشانی، یہ اندر کی چیز ہے، اس کا باہر کی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لینا دینا۔ اس کا واسطہ اندر کے اعمال سے ہے، دل کا یقین اور بدن سے نکلنے والے اعمال۔ آج لوگوں کے گھر بھرے ہوئے ہیں، کیوں پریشان؟ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، کیوں پریشان؟ بڑی کوٹھیوں اور گاڑیوں میں ہیں، کیوں پریشان؟ کہ جب آدمی اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کو بگاڑتا ہے نا، تو اللہ پاک اندر کی سارے حالات بگاڑ دیتے ہیں، اور جو ان کو بناتا ہے تو اللہ پاک اندر کے سارے حالات کو بنا دیتے ہیں، اور باہر کے نقشے ہوں یا نہ ہوں، باہر کی چیزیں ہو یا نہ ہو، چٹائی پہ بٹھا کر اللہ عزت سے نوازتا۔ تو یہ دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، اور یہ دنیا کے دکھ بھی عارضی ہیں، پریشانیاں، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے، جو اللہ پاک کامیابی کا دروازہ کھولیں گے نا، وہ کھلتا چلا جائے گا، کھلتا چلا جائے گا۔ موت سے بڑے اعزاز کے ساتھ روح کو نکالا، عصر کے بعد تفصیل سے آپ کے سامنے آ گئے۔ بڑے اعزاز کے ساتھ روح کو نکالیں گے، بڑے آرام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اعلیٰ علیین کی روحوں کے ساتھ رکھ دو۔ یہاں رشتہ دار غسل دینے، کفن دینے میں لگتے ہیں، فرشتے جو آئے ہوئے پہلے اس کو غسل دے کر جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں، اور پھر قبر میں لے جا کر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ قبر اس کا استقبال کرتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، بخیر رالے، بخیرت، بھلی کرے آئیں۔ ہاں، قبر اس کا استقبال کرتی ہے، اور اللہ قبر کو اتنا کھول دیتے ہیں جہاں تک اس مردے کی نگاہ کام کرتی ہے۔ جنت کا بستر بچھ جائے گا، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، ہوائیں خوشبوئیں آئیں گی۔ مومن کے لیے، مومنہ کے لیے یہ قبر ریسٹ ہاؤس کی طرح ہوگی۔ فرشتے آ کر سوال جواب کر کے کہیں گے یہاں تھوڑا سا سستا لے، آرام کر لے، کل تجھے اللہ سے ملنا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں، یہاں تھوڑی اپنی تھکاوٹ دنیا کی اتار لے۔ اور نافرمان کے لیے جب قبر میں تڑپا تڑپا کے روح کو نکالیں گے، قبر اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی، ہاں، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، جہنم کا بستر بچھ جائے گا، اور یہ نافرمان کے لیے
کیا ہے؟ حوالات ہے، حوالات۔ جب کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں نا مجرم کو، پہلے تھانے کے حوالات میں رکھتے ہیں، پھر اس کو عدالت میں پیش کر کے پھر بڑی جیل میں بھیجتے ہیں۔ اور یہاں بھی حوالات میں پولیس اچھی طرح چھترول کرتی ہے اس کی، چھوڑتے نہیں ہیں اس کو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نیک آدمی کے لیے قبر جنت کا باغ ہوگی، اور برے کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگی۔ اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ پھر نیک انسان کو اللہ قبر سے اٹھائیں گے جب قیامت کے دن، چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا۔ مشک اور عنبر کے ٹیلے ہوں گے، وہاں سیر کرے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ اپنے بندوں پر، اللہ اپنی بندیوں پر دو فکریں جمع نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں فکر مند ہو کر چلا تھا سنبھل سنبھل کر، وہ آخرت کی بے فکری پائے گا، اور جو دنیا میں بے فکر چلا تھا شتر بیمار بن کر، وہ آخرت میں فکر مند ہوگا۔ اللہ پاک اپنے بندوں بندیوں پر دو فکروں کو جمع نہیں کرے گا۔ پھر حساب کتاب ہوگا، نیک بندے بندی کی عمل نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور فرشتے سے کہیں گے کہ لے جاؤ میرے اس نیک بندے بندی کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو۔ پل صراط پر سے ایسے پار کروا دیں گے جیسے پلک جھپکتے ہیں، جیسے بجلی کڑکتی ہے۔ 1500 سال کا راستہ، اور جنت میں داخل کر دیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ نیک بندوں بندیوں کے لیے اللہ نے بنایا۔ اور جنت میں کیسی نعمتیں، عصر کے بعد تھوڑی سی بات آپ کے سامنے آ گئی، فجر کے بیان میں بھی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے سنے نہیں ہیں، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ وہاں کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکانات کی نعمتیں، سواریوں کی نعمتیں، اور وہ نعمتیں جنتیوں کے استعمال کرنے سے نہ تو کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی۔ اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اس قبر کے بعد جب اللہ نافرمان کو اٹھائے گا نا، سورج کے نیچے قیامت کے دن کھڑا کرے گا، چہرہ سیاہ ہوگا، ہائے افسوس ہائے شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہو، اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اور روئے گا پچھتانے پر، لیکن وہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا، وہ رونا اس کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں انسان اپنے ان دو آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے بہا دینا، جہنم کی اس آگ کے بجھانے کے لیے یہ 2 آنسو اللہ کے ڈر سے بہائے ہوئے اس جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔
قیامت کے دن سمندروں برابر روئے گا لیکن کوئی کام نہیں آئے. پھر حساب کتاب سختی سے ہوگا. زندگی کہاں لگائی، جوانی کی طاقت کہاں لگائی، علم پر کیا عمل کیا، مال کمانا خرچ کرنا کیسا تھا، سختی سے حساب کریں گے اللہ. اور پھر سینہ چیر کر بایاں ہاتھ داخل کر کے پیٹھ کے پیچھے کھینچ کر اس کی کتاب کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور اللہ فرشتے سے فرمائیں گے پھینک دو اس کو جہنم کے اندر. فرشتے منہ کے بل گھسیٹیں گے. پل صراط کے اوپر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائے گا. جہنم کیا ہے؟ اللہ کا جیل خانہ ہے. جیسے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے تو جہنم کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ جیل خانہ ہے. ہاں. جیسے جنت کی نعمتوں کا آدمی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی جہنم کی تکلیفوں کا بھی دنیا میں آدمی تصور نہیں کر سکتا. کہتے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز ہے، 70 گنا تیز. کہتے ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دینا تو اس کو نیند آ جائے گی. کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے؟ کوئی ایک چنگاری برداشت کر سکتا ہے؟ جہنمی اس دنیا کی آگ میں سو جائے گا. بتاؤ وہ آگ کتنی تیز ہوگی. پھر وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس. ہاں. سالہ سال پکارے گا یا حنان یا منان. داروغہ آ کر کہے گا بدبخت کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں بھوک لگی ہے. کہا یہاں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. ایک کڑوا کانٹے دار زقوم جہنم کے نیچے یہ ہے، اگر کھانا ہے تو کہا یہی لا دو مجھے. اتنی بھوک ہوگی. منہ میں ڈالے گا حلق میں پھنس جائیں گے کانٹے اس کے. اب پکارے گا پانی دے دو پانی دے دو. سینکڑوں سالوں کے بعد اس کی پکار سنی جائے گی کہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ کہتے پانی دے دو پانی. کہ یہاں پانی مانی نہیں ہے، یہ تمہارے جسموں سے، جہنمیوں کے جسموں سے لہو اور پیپ جمع ہو رہا ہے، کھول رہا ہے. ماؤن حمیم ماؤن سجید یہ ہے. کہ یہی لا لو مجھے. یہی لا دو. وہ کھولتا ہوا اتنا ہوگا، جب پیالہ وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا نا اس کی تپش اتنی ہوگی نیچے کا ہونٹ ناؤ پر تک لٹک جائے گا، اوپر کا ہونٹ یوں پھر کر کنپٹی تک چلا جائے گا، اور پھر بھی وہ اس کو پی لے گا. کیوں؟ کیسے ایک جہنمی کی بھوک پیاس کا مقابلہ. کیسے ساری مخلوق کی بھوک پیاس کو جمع کرو نا، ایک جہنمی کی بھوک پیاس اس سے زیادہ ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرما رہے ہیں بس تحقیق یہ بندہ، یہ انسان کامیاب ہو گیا. آج تو نعرے لگ رہے ہیں نا، میں کامیاب میں کامیاب. وہ تو کل پتہ چلے گا کون کامیاب، کون گھوڑے پہ سوار ہے کون گدھے پہ سوار ہے، وہ تو کل پتہ چل جائے گا. تو دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ
دین اسلام پر زندگی گزارنے پر اللہ عطا فرمائے. اس کا تعلق دنیا کے نقشوں پر نہیں رکھا اللہ نے. اسی لیے تو اللہ نے ملک والوں کے، مال والوں کے، ہاں جی، اور باغات والوں کے، صنعت والوں کے، اکثریت والوں کے، ہاں، اور دنیا کے نقشے والوں کے، طاقت والوں کے، یہ واقعات قرآن پاک میں اس امت کے سامنے بیان فرمائے. دین کو چھوڑ کر اگر ملک میں کامیابی ہوتی تو یہ نمرود اور یہ فرعون ناکام کیوں گئے؟ مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کیوں ناکام ہوا؟ باغوں اور زمینداری میں کامیابی ہے تو قوم سبا کیوں ناکام ہوئی؟ اکثریت میں کامیابی ہوتی کہ میری پارٹی بڑی تو نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ و برباد ہو گئی طوفان میں؟ صنعت و حرفت میں کامیابی ہوتی تو قوم صالح کیوں ناکام ہو گئی؟ قوم سمود بڑے ٹیکنالوجی تھی، پہاڑوں میں کھود کھود کے اپنے لیے جگہیں بنائی تھی. قوم سبا کے پاس باغات تھے، کیوں ناکام ہو کر چلے؟ تو ان چیزوں سے کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ یہی سمجھا رہے ہیں قرآن میں ان کو، واقعات کو ذکر کر کے، اور یہ نمونے کے طور پر ہیں. ہر زمانے میں یہی اللہ کی سنت رہی ہے، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے. ہاں، اور جگہ جگہ اللہ پاک قرآن کریم میں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، آنکھوں والے، سمجھ رکھنے والے، ان واقعات کو دیکھ کر، سن کر عبرت حاصل کرو. اپنے زندگی کے قیمتی سرمایہ کو اس گارے مٹی پہ برباد مت کرو جیسے ان لوگوں نے کر لیا تھا. تو کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے. اب دین کہتے کس کو ہے؟ اللہ نے انسان کو سر سے لے کر پیر تک کا جسم دیا، اور اس میں اللہ نے مختلف اعضاء جوارے بنائے. ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، دل دماغ ہے، ہاتھ پیر ہیں. ان اعضاء سے متعلق اللہ نے احکامات دیے. آنکھوں سے متعلق اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر فرما رہے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. نبی جی ان مومن مردوں کو کہہ دو اپنے نظروں کو جھکا کر چلیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھیں، اور پاکیزہ زندگی گزاریں، اپنے آپ کو گندگی میں ملوث نہ کریں. یہی حکم اللہ نے عورتوں کے لیے دیا کہ ان مومن اور مومنات کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھیں، اور پاک دامن رہیں. اب اگر انسان وہ دیکھ رہا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا یہ دین ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے جس سے اللہ نے منع کیا یہ کیا ہے؟ بے دینی. اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، اور بولنے میں اللہ نے کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اچھی باتیں بولو، بری باتیں نہ بولو. اب سچ بولنا کیا بنے گا؟ اور جھوٹ بولنا بے دینی. کانوں سے سننے کے لیے اللہ نے کہ اچھی باتیں سنو، اس سے اس سے غلط باتیں نہ سنو، اس سے گانے نہ سنو، اس سے ساز و آواز کی آوازیں نہ سنو، اس سے غیر محرم عورتوں کی گانے کی آوازیں نہ سنو. اس سے اچھی باتیں سنو، دین کی باتیں سنو، قرآن سنو. ہاں، اب اگر کانوں سے وہ سن رہا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، یہ کیا بن رہا ہے؟ دین.
اور اگر وہ سن رہا ہے جس سے اللہ نے منع کیا تو کیا بن گیا؟ بے دینی۔ ایسی ہاتھوں سے متعلق کہ کیسے استعمال کرنا ہے اپنے کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھلائی رسانی کے لیے خدمت، ان ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا۔ اب اگر لوگوں کی بھلائی میں استعمال کر رہا ہے تو یہ دین بن رہا ہے، اور ان ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو کیا بن رہا ہے؟ بے دینی بن رہی۔ چلنے میں اللہ نے پیر دیے ہیں نا، یہ بھی حکم دیا ہے کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا۔ اب مسجد میں جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، خیر کے کاموں میں جا رہا ہے، تو یہ پیر سے چلنے سے کیا بن رہا ہے؟ دین بن رہا ہے۔ اور جہاں چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے پیروں سے جا رہا ہے تو یہ کیا بن رہا ہے؟ بے دینی بن رہا ہے۔ تو سر سے لے کر پیر تک کے جسم کو اللہ پاک کے احکامات، پیارے نبی کے طریقے سے استعمال کرنا، اس کا نام دین ہے۔ اور اس کو اپنی جی چاہی سے استعمال کرنا، ہاں، اپنی خواہشات سے استعمال کرنا، یہی بے دینی ہے۔ اور انسان ان دو راستوں میں سے ایک راستے پہ چلتا ہے، اس کا دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا یا تو دین بن رہا ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق، دین کے مطابق، اور اگر اپنی جی چاہی سے ہے تو یہ بے دینی بن رہا ہے اس کا چلنا۔ انسان ان دو راستوں میں سے ایک راستے پہ چلتا ہے، اور اگر اس کا یہ دین بن رہا ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو رہے ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے نا، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جب بے دینی پہ چلتا ہے اللہ ایسے انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے نا، اس کی دنیا بھی اللہ بگاڑ دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی بگاڑ۔ اب انسان دین کے مطابق زندگی کیسے گزارے؟ یہ دین انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے۔ ہاں، دین بغیر محنت کے انسانوں کی زندگی میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ یعنی دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے۔ جس دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈالتے ہیں نا، اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ شرح صدر نصیب فرما دے۔ جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے، ایسی اللہ ان کے لیے دین پہ چلنا آسان کر دیتے۔ اور اگر یہ ہدایت کا نور نہ ہو، ہاں، تو اللہ سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، پھر دین پہ چلنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کتنا مشکل؟ جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل۔ ہاں، کیوں؟ سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہدایت کا جو نور ہے نا، یہ انسان کی دنیا میں سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگائی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکان کی، سواری کی، شادی کی، یہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے لگائی۔ لیکن ان سب میں جو ضروری ہے وہ ہدایت کا نور حاصل کرنا ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ہاں، کہ اگر یہ باقی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی نا تو زیادہ سے زیادہ آدمی مر جائے گا۔ بھائی بھوک پیاس آ گئی، مر گیا۔ سردی گرمی لگ گئی، کپڑے نہیں تھے، مکان نہیں تھا، سردی گرمی لگ گئی، مر گیا۔
اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن اگر بغیر ہدایت کے نور کو حاصل کیے چلا گیا تو سیدھا کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا بھائی؟ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے اہم ضرورت ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کن کن ضرورتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہدایت ہے اس کی طرف کتنوں کو فکر ہے کہ مجھے بھی ہدایت مل جائے، میرے بیوی بچوں کو بھی ہدایت مل جائے، میرے محلوں والوں کو ہدایت مل جائے، میرے شہر والوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ کون اس میں محنت میں لگا ہوا ہے؟ روٹی کی محنت ہو رہی ہے، کپڑے کی محنت ہو رہی ہے، مکان کی محنت ہو رہی ہے، ان ضرورتوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور ہدایت کو بڑی نہیں، جبکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہاں، کہتے جس کو ہدایت مل گئی نا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو ہدایت نہیں ملی اس کو کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ ہدایت کا نور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مانگنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ویسے تو اللہ کی طرف سے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا، اس لیے کہ میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک سے بڑی چیز بھی مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگو۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ لیکن ہدایت کے مانگنے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کیا مانگتے ہیں بھائی؟ روٹی دے دے، کپڑا دے دے، مکان دے دے، سواری دے دے۔ کیا مانگتے ہیں بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ ہاں، وہ راستہ کن کا؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہدایت یافتہ لوگ۔ پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، یہ یہود اور جو گمراہ ہوئے نصارہ، ان کے راستوں سے میری حفاظت فرما۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ آمین، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ طلب والے کو بھی دیتے ہیں، بے طلب کو بھی دیتے ہیں، اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، لیکن ہدایت کے دینے میں اللہ پاک کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں جو دل اللہ کی طرف پھرتا ہے۔ جو دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہوا ہے نا، مخلوق کی طرف، اس دل کی طرف اللہ توجہ بھی نہیں فرماتے۔ جو دل مخلوق کے اثر سے چل رہا ہے وہ دل تو اللہ پاک کے نزدیک نجس اور ناپاک دل ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کے نور کو نبیوں والی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی نا، اللہ ان میں نبی بھیجتے تھے، اور نبی آ کر دعوت کی محنت فرماتے تھے۔
مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف، تاکہ انسان کے دل کا رخ جو مخلوق کی طرف ہے وہ خالق کی طرف ہو جائے، جو دنیا کی طرف ہے وہ آخرت کی طرف ہو جائے، جو چیزوں سامانوں کی طرف ہے وہ اعمال کی، نیک اعمال کی طرف ہو جائے، تاکہ اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈال دے۔ اور نبی قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ محنت کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، کتنی تکلیفیں وہ اٹھاتے تھے، لیکن قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے وہ اپنی ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں اپنی قوم کا جذبہ، خیرخواہی، ہمدردی ہوتی تھی کہ یہ میری قوم ناکام نہ ہو جائے، کامیاب ہو کر جائے۔ اس لیے ان کی سب کڑی ہوئی کسویلی برداشت کر لیتے، ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے۔ پھر اللہ ان کی اس قربانی پر ان کی قوم کو ہدایت دے دیتے۔ جب ان کو ہدایت مل جاتی تو اللہ سینہ کھول دیتے اسلام کے لیے، اور جب وہ اسلام دین پر چلتے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا میں طیب زندگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات۔ تو نبی چلے جاتے تھے، کیونکہ پہلے جو نبی آتے تھے کسی قوم کے لیے، کسی بستی والوں کے لیے، کسی زبان والوں کے لیے، کسی پیشے والوں کے لیے، ان کا دائرہ معلوم تھا، محدود ہوتا تھا، زمانہ نبوت بھی معلوم تھا، محدود ہوتا تھا۔ جب ان کا کام پورا ہو جاتا اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا۔ تو جب نبی چلا جاتا وہی لوگ جو دین پہ چل رہے ہیں، شیطان اپنی پوری محنت کر کے پھر وہی ہدایت پر چلنے والوں کو گمراہ کر دیتا تھا، پھر ان سے دین رہ جاتا تھا، پھر وہ جی چاہی من چاہی پہ چل پڑتے تھے، کیونکہ شیطان تو دھوکے باز ہے نا۔ اس نے تو دھوکے بازی میں ہمارے دادا جان اور دادی جان کو جنت سے بھی نکلوایا تھا۔ دھوکہ باز، جھوٹا، فریبی، جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ اب وہ جو نبی نفی اس بات کر کے دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرتے تھے، اب شیطان بھی اسی نفی اس بات کو الٹا کر کے کہ دلوں کا رخ پھر جائے، اس کی نفی اس بات کا خالق سے مخلوق کی طرف، آخرت سے دنیا کی طرف، اور اعمال سے چیزوں سامانوں کی طرف، کہ یہ انسان مخلوق میں پھنسا رہے، یہ دنیا میں کھیل تماشوں میں لگا رہے، یہ چیزوں کو جمع کرنے میں لگا رہے، اعمال کی فکر ہی نہ ہو۔ تو اللہ تو اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر مہربان ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے نقصان میں چلے جائیں، تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے، وہ نئے سرے سے دعوت کی محنت فرماتا، پھر ہدایت ملتی، پھر دین پر چلنے والے بنتے، وہ چلے جاتے، پھر شیطان گمراہی میں لگا دیتا۔ تو یہ نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے چلایا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، جو بھی آپ کے بعد دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، کذاب ہے، کافر ہے، نہ کوئی ذلی آئے گا نہ کوئی بروجی آئے گا،
اللہ نے نبوت کے دروازے کو کس کے بند کر دیا ہے، کسی کی جرت نہیں اس کو کھول سکے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انسانیت قیامت تک آتی رہے گی، تو ان کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ تو ہمارے بڑے کہتے ہیں اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے کہ نبی بعد النبی، نبی بعد النبی، نبی بعد النبی آتے رہے۔ اب وہ ذمہ داری، وہ کام، وہ محنت ختم نبوت کی برکت سے حضور کی امت کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ اس امت کو جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے نکالا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ وہ بھلائی کیا؟ نیکی کی طرف بلاتے ہو، دین کی طرف، برائی سے منع کرتے ہو، بے دینی سے، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک آیت میں اللہ پاک حضور کو حکم دے کے فرما رہے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ نبی جی اپنی امت کو بتاؤ کہ یہ میرا راستہ ہے، کہ چل پھر کر لوگوں کے پاس جا جا کر، ہاں کیوں بھائی راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے یا بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے؟ راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بتائے یہ میرا راستہ ہے کہ چل پھر کر لوگوں کے پاس جا جا کر ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ کہ یہی دین والا راستہ کامیابی کا ہے، یہ دین والا راستہ کامیاب۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آگے بھی اپنی امت کو بتاؤ انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے، چل پھر کر لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے دین کی طرف بلانا پورے یقین کے ساتھ، اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن بی، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پر چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے اس محنت پر تیار کیا تھا۔ دین تو 23 سال میں مکمل ہوا ہے، لیکن دین کی محنت مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور نے ان کو اپنے ساتھ اس دعوت کی محنت میں جوڑ لیا، کیونکہ وہ معاشرہ انہی چاروں طبقوں سے آباد تھا۔ ہر طبقے کو اپنے ساتھ اس کام میں جوڑا اور ان کو بتا دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 150 جماعتوں کی تشکیل فرمائی۔ ہاں 25 یا 27 ایسی جماعتیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خود بھی نکلے۔ ہاں باقی جماعتوں کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کیونکہ آپ عالمی نبی تھے، پورا عالم آپ کی محنت کا میدان اور قیامت تک کا زمان۔ ہاں قیامت تک کا زمان۔
حجۃ الوداع کے موقع پر جو مجمع آپ کے ساتھ تھا ان کو بتا دیا یہ دین امانت میں نے تم تک پہنچائی ہے نا، اب حاضرین غائبین تک پہنچاؤ۔ اور صحابہ اکرام نکل گئے اور دین پہنچاتے پہنچاتے جہاں موت آئی وہیں قبر بنوا لی، ہاں وہیں قبر بنوا لی۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمارا بھی کام ہے ہاں کہ ہم خود بھی پورے دین پر چلیں اور پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچائیں۔ جب تک امت یہ محنت کر رہی تھی خود بھی پورے دین پر تھی اور پورا دین پوری دنیا میں پہنچ رہا تھا، اور جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان دین سے رہ گئے۔ ہاں تو یہ جو نکالنا ہے اللہ کے راستے میں اسی لیے ہے ہاں کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنیں اور ایک ایک مسلمان کو اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر تیار کریں۔ 4 مہینے تو اس کام کو سیکھنے کے لیے ہیں، کرنے کے لیے باقی ساری زندگی ہے۔ 4 مہینے لگانے کے بعد اپنے مقام پر 2 سال کام کر کے 2 چلے لگا کر پھر سال 7 مہینے بیرون ملک میں جانا ہے، اپنے ملک میں سال اندرون پیدل چلنا ہے دور دور کے علاقوں میں، ہر سال 4 مہینے ہاں ہر سال 4 مہینے۔ تو اس مجمع میں جو ساتھی چلے کے لیے، کیونکہ پہلا قدم 4 مہینے ہے، 4 مہینے کا قدم اٹھے گا تو اللہ دوسرا بھی اٹھانے کی توفیق دیں گے، تیسرا بھی اٹھانے کی توفیق دیں گے۔ اب اس مجمع میں سے کون کون ساتھی کہ میں آیا تھا کم و بیش اوقات کے لیے، میں 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا، کھڑے ہو، ہاتھ نہیں چلتا پیر چلتے ہیں، ہاتھ لہرانے سے نہیں چل پڑیں گے، پیروں پہ کھڑے ہونے سے اللہ چلا دے گا۔ کھڑے ہو جاؤ کہ میں 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی بیٹھا ہوا نہ ہو، اور جن کے 4 مہینے لگ گئے وہ کھڑے ہو جائیں کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، اور بیرون سال 7 مہینے جائیں گے، اور اندرون سال کے لیے انشاءاللہ اپنے ملک میں چلیں گے۔ سارے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بیٹھا ہوا نہ رہے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کھڑے ہو گئے تو اللہ پیروں پہ چلا بھی دے گا۔ تشریف رکھو، اپنی جگہ ایک دفعہ بیٹھ جاؤ، اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔